بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بہت خوش قسمتی ہے ماشاءاللہ، پاکستان میں ایک خطابت کا چمکا ہوا ستارہ، خصوصاً جنوبی پنجاب میں مسلک اہل حدیث کی ترجمانی کرنے والی شخصیت، فاضل نوجوان محترم جناب قاری محمد یاسین حیدر صاحب کو جامعۃ الاحسان اسلامیہ تشریف لانے پر ہم اہلا و سہلا و مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں، اور شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ الشیخ محترم جناب قاری محمد یاسین حیدر صاحب۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ مختصر حمد و صلات کے بعد ذی وقار علماء کرام و معزز طلباء اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگرچہ ہماری پیدائش اور تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اپنی پیدائش اور تخلیق کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حق کو عبادت نہیں کر پا رہے۔ جتنی بھی عبادات ہم پہ فرض ہوئی ہیں، کسی ایک عبادت میں بھی ہم نے کما حق کو کردار ادا نہیں کیا۔ اکثر و بیشتر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ناواقف ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکا ہے، الا من رحم۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی خوب عبادت کریں، لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی جو مجھے وجہ سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت الہی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں تو عبادت کیسے ہوگی؟ یہ جتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہیں، مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے تعارف سے آ رہی ہیں، یعنی وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت نہیں جانتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ کو نہیں جانتے، وہ یعنی رب العالمین کے تعارف سے ناواقف ہیں۔
اب یہ کیسے ہوگا بھائی؟ عبادت کرنے کے لیے، مقصد تخلیق پورا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی پہچان کرنی پڑے گی۔ تو یہ اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان زیادہ پیسہ کمانے سے ہوگی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کاروبار کرنے سے ہوگی؟ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے یہ کیسے آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ علم حاصل کریں جو علم اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے، جسے صحیح معنوں میں علم کہا جاتا ہے۔ یعنی علم کی معرفت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوگی۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے علم حاصل کریں کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہو سکتا ہے میں کسی عزیز کو کھڑا کر کے اپنی گفتگو میں سے سوال پوچھ لوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی کلاس ہے، یہ درس تقریر، یہ تو میرے لیے سعادت ہے کہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ورنہ میں بھی ایک بحیثیت طالب علم ہوں۔ آپ نے غور کرنا ہے، اور میں آپ کے انداز توجہ کو دیکھ کے ہی یہ فیصلہ شاید کر پاؤں گا کہ آپ کو علم کی کتنی محبت ہے، اور آپ میں ادب کتنا ہے، اور آپ قرآن و حدیث کی عزت تکریم کتنا کرتے ہیں۔ تو آپ کی توجہ سے ہی پتہ چلے گا۔ آپس کی باتیں نہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، جو کچھ ہوتا رہے سب چیزیں آپ نظر انداز کر کے تشریف رکھیں۔ یہ آپ کے لیے وہ محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ایک بار ان سے گزارش کی تھی شیخ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ ہر کسی کی گفتگو کو توجہ سے سنا کریں، ہر کسی کی گفتگو کو توجہ سے سنا کریں۔ ہر کسی کی گفتگو میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، چلو اور کوئی نہیں، یہ سبق تو ضرور ملے گا کہ اس طرح کی گفتگو ہم نے نہیں کرنی، یہ بھی ایک سبق ہے۔ تو چلو آپ اگر دوسرے نظریے سے نہ بیٹھیں، چلو اس نظریے سے آپ بیٹھیں کہ ہو سکتا ہے آپ اس گفتگو سے آئندہ اپنے آپ کو چلو بچا کے رکھیں گے، یہ تو فائدہ ہو جائے گا نا۔ خیر، میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے۔ اب یہ میں بعد میں پوچھوں گا، 2-4 سلسلے میں نے بتانے ہیں، 15-20 منٹ کی گفتگو ہے، پھر میں نے بات ختم کر دینی ہے، لیکن وہ ہے آپ کے لیے، امید ہے وہ بہتر ہوگی۔ پہلی چیز، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ اب اللہ کی پہچان کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا علم ہوگا تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی، اور جب اللہ کی پہچان ہو جائے گی پھر جا کر کے اللہ کی عبادت ہوگی۔ میں اپنی بات پھر دہرانے لگا ہوں، ہم نے عبادت کرنی ہے، عبادت کے لیے رب کی پہچان ضروری ہے، رب کی پہچان کے لیے علم ضروری ہے۔ اس بات کو میں یہاں روک رہا ہوں، اگلی بات پہ آئیے۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ ہے اللہ کا راضی ہونا، سب سے بڑی نعمت۔ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے اللہ تعالیٰ نے فضل ان کے لیے کیے ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا انعام جو اہل جنت پہ فرمائیں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی رضامندی ہوگی۔ وَأُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، جاؤ جنت والو میں تم پہ اپنی رضا کو حلال کر رہا ہوں۔ فَلَا أَسْخَطُ، آج کے بعد میں تمہارے اوپر کبھی غصہ نہیں کروں گا، ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کے
جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کے افضل ترین جو نعمت ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، یہ ہمیں دیکھنا ہے بھی اللہ کی رضا کیسے ملتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا، اب ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ اس کے بدلے ہم پہ راضی ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ تقریباً جنتی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کا راضی ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو فرمائیں گے کہ میں تم پہ راضی ہوں۔ تو اب بات قرآن سے یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ راضی کن پہ ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے 3 پوائنٹ ذکر کیے ہیں، عبادت سے پہلے معرفت الہی ضروری، اور معرفت الہی سے پہلے علم ضروری۔ اب ایک دوسرا سلسلہ، سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، اور یہ اللہ کی رضا کسے نصیب ہوتی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کیوں؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی نعمت اللہ اس بندے کو عطا کرتا ہے جس بندے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کا ڈر موجود ہو۔ ذرا آپ نے توجہ کرنی ہے عزیز طلبہ اعزام، سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا، تو یہ اللہ کی رضا اسے نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ ذالک لمن خشی ربہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ زمین پہ آسمان کے نیچے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ دوسرا سلسلہ ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اسے نصیب ہوگی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اور اللہ کا ڈر اسے نصیب ہوگا جس کے دماغ میں، جس کے گوگل میں، جس کی میموری میں، گیلری میں، جس کے دل و دماغ میں اور جس کے اندرونی توانائی حصوں میں علم موجود ہوگا۔ علم ہوگا تو پھر اللہ کا ڈر آئے گا، جب اللہ کا ڈر آئے گا تو پھر کیا ملے گی؟ اللہ کی رضا ملے گی۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں، یوں سمجھ لیں یہ 2 سوال ہو گئے۔ آپ تیاری کر کے بیٹھیں، ہو سکتا ہے میں اگر کوئی بچہ صحیح جواب دے گا تو میں انعام بھی دے سکتا ہوں اسے۔ انعام تو ویسے ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ میں سے شوق کس کو ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، اب تیسری بات پہ غور کیجئے۔ اب ان دونوں باتوں کا جو سرا ہے وہ علم کی طرف جاتا ہے۔ علم ہوگا تو اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی تو اللہ کی عبادت ہوگی، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات جو ہے، اگر علم ہوگا تو اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کا ڈر نصیب ہوگا تو اللہ کی رضامندی نصیب ہوگی، یہ 2 باتیں۔ اب تیسری بات پہ غور کیجئے، یہ 3 سلسلے، اس کے بعد 3 باتیں اور مختصر۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی جو چیز حضرت آدم کو سکھائی وہ کیا تھی؟ علم۔ وہ کیا تھی؟ علم۔ سب سے پہلے علم سکھایا۔ حالانکہ دنیا میں بھیج رہے تھے، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ نہیں، نیند کرنے کا طریقہ، زندگی کے آداب، طور طریقے، کاروبار، تجارت، رہن سہن، نہیں، کچھ بھی نہیں سکھایا، بلکہ ان تمام سیکھنے والی چیزوں کی جو بنیاد ہے علم۔ علم ہوگا تو رہن سہن کا پتہ چلے گا نا، علم ہوگا تو کھانے پینے کا پتہ چلے گا، علم ہوگا تو زندگی کے اعتبار کا پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے ہمارے بابا جی کو، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو کون سی چیز سکھائی؟ علم۔ اب اس علم کے سیکھنے کا پہلا فائدہ کیا ہوا؟ ملائکہ نے، فرشتوں نے جب اعتراض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعتراض کو نہیں مانا، بالآخر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ جب تخلیق اللہ نے کر دی، علم بھی سکھا دیا، پھر ان کے ساتھ مقابلہ کروایا۔ مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام جیتے، علم کی وجہ سے مقابلہ ہوا نا۔
پھر وہ جنت میں گئے, یہاں زمین پہ آئے تو اس علم کا دوسرا فائدہ پتہ کیا ہوا؟ یہاں آ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پوری زمین اللہ نے کر دی, یہ زمین تمہاری ہے, جاؤ جا کر کے کھاؤ پیو عیش کرو. لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام کو دنیا میں سکون نہیں مل رہا. کیوں؟ کیونکہ سینے میں کیا تھا؟ سینے میں علم تھا نا. تو علم کا نتیجہ کیا نکلا؟ آخر کار انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اس کا مطلب ہے معافی مانگنا, آپ نے میری طرف دیکھنا ہے, معافی مانگنا بھی اس بندے کی عادت بنتی ہے جس کے پاس علم آ جائے. یہ جو آکڑ خاں ہوتے ہیں, زیادہ تر اکڑ ہوتی ہے جن میں, پتہ ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ علم نہیں ہوتا. علم ہو جسے علم کہا جاتا ہے. سائنس کو علم نہیں کہتے, بایو کو علم نہیں کہتے, کیمسٹری کو علم نہیں کہتے, میتھ کو علم نہیں کہتے. یہ تو فنون ہے, یہ تو فن ہے. علم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے اور حدیث کا علم ہے, وہی کے علم کو علم کہا جاتا ہے. اور تربیت جو ہے وہ پاکیزگی, طہارت, تربیت, ادب, وہ قرآن و حدیث والے علم میں ہے. یہ تو باقی سارے فنون ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے پہ, استغفار کرنے پہ جس چیز نے ابھارا اور جس چیز نے مجبور کیا وہ علم تھا. اب یہ تیسری بات مکمل ہوئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ مقابلہ ہو اور میں جیت جاؤں تو علم حاصل کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری غلطی کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دے تو پھر آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. یہ تین باتیں میں پھر دہراتا ہوں, بچے تیار ہو جائیں. میں پھر دہرا رہا ہوں, عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, عبادت کرنی ہے تو عبادت کرنے سے پہلے معرفت الہی ضروری ہے. معرفت الہی کیسے نصیب ہوگی؟ علم حاصل کرنا ضروری ہے. پہلی بات ختم. تفصیل میں نہیں جاتا, ایک ایک بات پہ دلائل موجود ہیں اللہ کے فضل سے, لیکن بات مختصر. اور دوسری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی. یہ اللہ کی رضامندی اسے نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, اور یہ اللہ کا ڈر اسے نصیب ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو. اور تیسری بات, کسی کے مقابلے میں آپ فتح یاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جیسا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو برتری دی تھی, برتری کی وجہ علم. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری توبہ قبول کر لے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل. اب میں اپنی گفتگو کا دوسرا حصہ, اس کو یہاں روک کے دوسرا حصہ, یہ علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, تقوی آئے گا, علم حاصل کرو, اللہ کی رضا ملے گی, علم حاصل کرو, معرفت الہی. تو یہ علم کسے حاصل ہوتا ہے؟ اب یہ دوسری بات ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدرسے میں جب بچے داخل ہوتے ہیں تو اس وقت سینکڑوں کی تعداد ہوتی ہے. جب بچے علم مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت پھر بچے کم ہوتے ہیں. علم حاصل کسے ہوتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو علم حاصل ہو, کیا خیال ہے بچوں؟ آپ چاہتے ہو, آپ کا ہے ارادہ؟ تو علم حاصل کس کو ہوتا ہے؟ سب سے پہلی گزارش یہ ہے, علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرنا پڑے گا. پہلی چیز کون سی ہے؟ شوق. جس میں شوق نہیں ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. علم حاصل کرنے کے لیے شوق ضروری ہے. اور دوسری بات, شوق کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے علم کے حصول کی محنت ضروری ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اس میں, یعنی شوق بھی ہو ساتھ محنت بھی ہو. شوق ہے محنت نہ ہو تو پھر بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا. محنت ہو شوق نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. شوق بھی ہو ٹارگٹ بھی ہو. کہتے ہیں جی اگر شوق ہو, شوق تھا قائد اعظم کو پاکستان بنانے کا, ساتھ محنت بھی تھی, اسٹرگل بھی تھی, کوشش بھی تھی. کسی نے کہا تھا آپ اکیلے ہو کے اتنی بڑی ریاست کیسے بنا لو گے؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا تھا میری محنت, میرا جذبہ, میرا شوق اتنا مصمم ہے, اتنا مضبوط ہے
کہ اگر میرے ارادے کے سامنے کوہ ہمالیہ بھی آ جائے تو کوہ ہمالیہ کو ہٹنے پہ میرا جو جذبہ ہے، ارادہ ہے، وہ مجبور کر دے گا۔ کوہ ہمالیہ تو ہٹ جائے گا، میں اپنے ارادے سے نہیں ہٹوں گا۔ علم حاصل اسے ہوتا ہے جس کو شوق بھی ہو اور جس کو محنت کرنے کی عادت بھی ہو۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز اور آخری بات، پہلے میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں، علم حاصل کرو یہ فائدہ ہوگا، علم حاصل کرو یہ فائدہ ہوگا، علم حاصل کرو یہ فائدہ ہوگا۔ اب میں نے 3 باتیں اور کی ہیں بھی علم حاصل ہوگا کیسے۔ نمبر 1 شوق، نمبر 2 محنت، اور نمبر 3 ادب۔ اگر ادب آ جائے تو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ شوق بھی ہے، محنت بھی ہے، ادب نہیں ہے تو علم نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیں، ادب ہے، شوق بھی نہیں ہے، محنت بھی نہیں ہے، ادب ہے، پھر بھی نامکمل ہے معاملہ۔ شوق بھی ضروری ہے، محنت بھی ضروری ہے، اور ادب بھی ضروری ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب۔ علماء کی مجلس ہے، میں شاید کہیں گستاخی نہ کر بیٹھوں۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلیمی سفر قرآن میں ہے یا نہیں؟ آپ میری طرف دیکھیں، ہے یا نہیں؟ تو جب وہ داخلہ لینے گئے تھے پڑھنے کے لیے تو حضرت خضر کی پہلی شرط یہی تھی، کیا؟ ادب، کہ میں جو کروں جو بولوں آپ نے میرے سامنے بولنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ نہیں بولے؟ آپ نہیں بول رہے، وہ بول پڑے تھے۔ بولے کہ نہیں بولے؟ کشتی کا پھٹا کیوں توڑا، بچے کو قتل کیوں کیا، دیوار سیدھی کیوں کی، ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولے۔ تو حضرت خضر ہر دفعہ یہی فرماتے کہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا، آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اکثر بچے اپنے آپ کو سمجھدار، چلاک، ہوشیار سمجھتے ہیں۔ وہ بعد میں پتہ ہے مطالعے کے ٹائم یا چھٹی کے ٹائم کیا کہتے ہیں آپس میں، دیکھا ہم نے استاد جی کو آگے چلنے ہی نہیں دیا۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ہو سکتا ہے استاد جی جو چیز سمجھا رہے ہیں وہ آپ کو اسی ٹائم نہ سمجھ آئے، 6 دن کے بعد سمجھ آئے، ہو سکتا ہے وہ 6 سال کے بعد سمجھ آئے۔ آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ آپ کی ذہانت میں کمی ہو سکتی ہے، استاد جی کے پڑھانے میں کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو استاد جی کے پڑھانے میں کمی نہیں ہے، آپ کی عقل میں کمی ہے۔ تو حضرت خضر بار بار یہی فرماتے رہے بھی آپ نے نہیں بولنا تھا، آپ نے۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ جوابات خود بخود آ جاتے۔ اب ایک استاد ساتھ کام کر رہا ہے تو بچے کا ادب دیکھے گا، بچہ اگر خاموش ہے استاد جی بعد میں ضرور وضاحت کر دیں گے۔ تو یہ استاد جی کی وضاحت سے پہلے سوال ہی نہیں کرنا چاہیے اس طرح کا۔ تو بالآخر جو بات میں بتانے لگا ہوں، پہلی کلاس پڑھے، دوسری کلاس پڑھے، تیسری کلاس پڑھے، تیسری کلاس کے بعد حضرت خضر نے مدرسے سے ہی باہر کر دیا۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ آگے نہیں پڑھ سکے۔ اگر خاموش رہتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کمال کا ادب کیا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ نبی تھے، ان کا پوچھنا رائٹ تھا۔ لیکن ایک مثال اگر اس زاویے سے سمجھیں کہ اگر ہم بھی ادب کا دائرہ کار سامنے رکھیں تو ہم بہت کچھ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ بعض دفعہ استادوں کے آگے بولنا، ماں باپ کی بے ادبی کرنا، بڑوں کی بے ادبی کرنا، یہ پھر یہ جو محنت ہے، یہ شوق ہے، یہ چیزیں بھی پھر فائدہ نہیں دیتی۔ ادب جو ہے، آپ حدیث جبریل آپ نے سنی ہے، کئیوں نے پڑھی بھی ہوگی۔ حضرت جبریل آئے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ آئے تھے تو نبی علیہ السلام کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھے تھے۔ ادب ہے یا نہیں ہے؟ ادب ہے یا نہیں ہے؟ 2 زانو ہو کے بیٹھے تھے، ادب ہے یا نہیں؟ 2 زانو ہو کے بیٹھنا باقاعدہ حدیث میں ہے، یعنی انہوں نے ادب کیا تھا۔ اور جب ہجرت پہ جا رہے تھے نبی کریم علیہ السلام، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ جب یثرب قریب آیا مدینہ منورہ تو جناب صدیق اکبر نے چادر اوپر تان دی۔ تو آپ نے وجہ پوچھی، جناب صدیق فرمانے لگے یثرب والوں کو پتہ چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ یہ ادب تھا۔ حضرت سیدنا عباس سے کسی نے پوچھا عمر میں آپ بڑے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام بڑے ہیں؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اتنا پیارا جواب دیا کہ ادب بھی ملحوظ خاطر رکھا، جواب بھی سچا دیا۔ پوچھنے والے کا اصل ذہن یہ تھا کہ یہ فوراً بول پڑیں گے میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں فتویٰ ٹھوک دوں گا، کلمہ ان کا پڑھتے ہو، بڑا خود کو سمجھتے ہو۔
اگر انہوں نے کہہ دیا وہ بڑے ہیں تو میں پھر بھی فتویٰ ٹھوک دوں گا کہ یہ کیسی بات ہے، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولتے ہو، بڑے تو آپ ہو۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت سیدنا عباس نے جواب اتنا پیارا دیا، پیارا سا جواب، فرمانے لگے پیدا پہلے میں ہوا ہوں، بڑے وہی ہیں۔ پیدا پہلے میں ہوا ہوں، بڑے، بات بھی سچی کر دی اور ادب کا بھی خیال رکھا۔ ادب ضروری ہے بھائی، ادب کے بغیر تو گزارا نہیں، ادب کے بغیر۔ اب میں اپنی گفتگو دہراتا ہوں تاکہ میں آپ سے پوچھ سکوں۔ کیا خیال ہے، تیار ہیں بچوں؟ مجھے پتہ ہے جو تیار نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں جو تیار ہیں میں نے انہیں نہیں کھڑا کرنا، جو تیار نہیں ہیں میرا کام بھی پڑھانا ہے، میں انہیں کھڑا کروں گا۔ جو آپس میں نا آنکھوں سے بولتے رہے، زبان سے نہیں، آنکھوں سے کچھ بچے آپس میں بولتے رہے تو میں انہیں کھڑا کروں گا۔ پہلی چیز، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ تو عبادت کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ معرفت الہی۔ تو معرفت الہی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی کسے نصیب ہوتی ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ کا ڈر کسے نصیب ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اگر کسی کے مقابلے میں آ کے فتح یاب ہونا چاہتے ہو، حضرت آدم جس طرح فرشتوں سے ہوئے تھے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی توبہ قبول ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ علم۔ تو علم حاصل کیسے ہوگا؟ نمبر 1 شوق، نمبر 2 محنت، نمبر 3 میں شکریہ ادا کرتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ آسن سلفی صاحب حافظہ اللہ کا، شیخ مفتی محمد رفیق صاحب کا، اور جتنے بھی اساتذہ کرام علماء کرام موجود ہیں سب کا، اور آپ تمام عزیز طلباء کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے، اس ادارہ کو اللہ کامیاب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔